یہ کہانی ایک خوبصورت وادی نورستان کی ہے۔ وہاں پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سبزگل تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، خوش اخلاق اور محنتی تھے۔ سبزگل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، دکھ سکھ بانٹتے اور محبت سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام مانور تھا۔ اس کے والد ایک بڑئی تھے جو محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ ان کی ماں ایک سلائی کرنے والی خاتون تھیں۔ مانور بہت ذہین، محنتی اور نیک دل لڑکی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر استاد بنے اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے تاکہ کسی اور کو غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ دوسری طرف بڑے شہربانوں میں رہنے والی ایک امیر لڑکی عالیہ تھی۔ اس کے والد ایک بڑے کاروباری آدمی تھے۔ عالیہ کی زندگی میں ہر آسائش موجود تھی، لیکن اسے زندگی میں دوستی اور محبت کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ عالیہ کو کبھی دوسروں کے مسائل سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس کی زندگی صرف شاپنگ، تفریح اور آرام تک محدود تھی۔ ایک دن عالیہ اپنے والدین کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نورستان آئی۔ موسم خوشگوار تھا، بادلوں کی اوٹ سے سورج کی کرنیں جھانک رہی تھیں اور پہاڑوں پر ہریالی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ عالیہ پہلی بار قدرت کے اس حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گاڑی خراب ہو گئی اور فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ تبھی قریب ہی سے مانور اپنے والد کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جا رہی تھی۔ انہوں نے ان اجنبیوں کو دیکھا اور فوراً مدد کو پہنچے۔ مانور کے والد نے انہیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ عالیہ پہلی بار کسی ایسے سادہ مگر محبت بھرے گھر میں آئی جہاں دولت کی چمک نہیں تھی مگر دل کی خوشی بے حد تھی۔ مانور نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، مقامی کھانے کھلائے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس بچوں کے ساتھ کھیلنے کو کہا۔ عالیہ نے پہلی بار زندگی میں خالص خوشی محسوس کی جو صرف دولت سے نہیں ملتی۔ دونوں لڑکیوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ مانور نے اسے تعلیم کی اہمیت، محنت کی قدر اور صبر و شکر کے سبق سکھائے، جبکہ عالیہ نے مانور کو خواب دیکھنے اور بڑی سوچ رکھنے کی ترغیب دی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک زبردست طوفان آیا جس نے کئی گھروں کو نقصان پہنچایا۔ مانور کا گھر بھی اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ عالیہ نے پہلی بار دیکھا کہ غربت اور مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے والدین سے درخواست کی کہ وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرے۔ عالیہ کے والدین نے بھی پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دوسروں کے لیے درد اور محبت دیکھی۔ انہوں نے فوری طور پر مالی امداد، راشن اور مکان بنانے کا سامان گاؤں والوں کے لیے مہیا کیا۔ خوش ہوا۔ عالیہ نے اپنے والد سے کہا کہ وہ گاؤں میں ایک اسکول بنوائیں تاکہ مانور اور باقی بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے والد نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ مہینوں میں اسکول بن گیا اور مانور کو اس اسکول میں پہلی استانی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ مانور نے اپنی محنت، علم اور خلوص سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہونے لگے اور ان کے خوابوں کو نئی راہیں ملنے لگیں۔